جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر توصیف احمد ہے. آئی ایم این اورل اینڈ میگزیلوفیشیل سرجن. کچھ بچے کٹے ہونٹ اور تالو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس کنڈیشن کو ہم کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ کہتے ہیں. ان بچوں کی پیدائش کے وقت ان بچوں کے والدین بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، کیونکہ کٹے ہونٹ یعنی کلیفٹ لپ کی وجہ سے بچے کی چہرے کی خوبصورتی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور کلیفٹ پیلٹ یعنی کٹے تالو کی وجہ سے بچے کو فیڈنگ ایشوز ہوتے ہیں. بچے کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو منہ کے راستے دودھ ناک میں چلا جاتا ہے اور بچہ غوطہ کھا جاتا ہے. اس سلسلے میں پہلی آگاہی اور تسلی تو میں والدین کو یہ فراہم کرنا چاہوں گا کہ یہ کنڈیشن بہت اچھے سے ٹریٹیبل ہے، اور دیز کڈز آر لائکلی ٹو لیڈ این ایبسولوٹلی نارمل لائف انشاءاللہ. 3 سے 6 ماہ کی عمر میں ان بچوں کو کلیفٹ لپ کے لیے آپریٹ کیا جاتا ہے، جس میں لپ کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے اور بچوں کی اپیرنس بہت امپروو ہو جاتی ہے. اور 1 سے 2 سال کی عمر میں انہیں کلیفٹ پیلٹ کے لیے آپریٹ کیا جاتا ہے، جس سے ان کے فیڈنگ ایشوز کافی حد تک ریزالو ہو جاتے ہیں. لیکن جو چین آف انفارمیشن ان بچوں کے علاج کے حوالے سے عموماً مسنگ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلیفٹ لپ کی سرجری اور کلیفٹ پیلٹ کی سرجری محض ایک ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے جو ان بچوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ان بچوں کے مکمل اور جامع علاج کے لیے انہیں ایک کمپریہنسو مرحلہ وار ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ عمر کے مختلف حصوں میں انہیں پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ کا یہ سلسلہ 17 سے 18 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے اس سلسلے میں ایک تفصیلاً آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان بچوں کو ٹائملی رائٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے اور ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی صورت میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے یہ بچ سکے. 3 سے 6 ماہ کی عمر میں ان بچوں کو کلیفٹ لپ کے لیے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور 1 سے 2 سال کی عمر میں کلیفٹ پیلٹ کے لیے آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر ان بچوں کی سپیچ ڈیولپ ہونے کا ٹائم آتا ہے، یعنی 2 سال کی عمر کے بعد بچہ بات چیت کرنا بولنا سیکھتا ہے. اس دوران انہیں سپیچ تھراپسٹ کی سروسز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ان کی سپیچ ٹھیک سے ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر سکیں، تاکہ بچے کا لفظوں کا تلفظ ٹھیک سے ہو، اس کی آواز نیزل نہ ہو یعنی ناک سے آواز نہ آئے. پھر 5 سے 6 سال کی عمر میں انہیں پیلیٹل ایکسپینشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں تالو پر اور دانتوں پر ایک ڈیوائس لگایا جاتا ہے جس سے تالو کو چوڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کلیفٹ پیلٹ کی سرجری کی وجہ سے ان کے تالو پہ بہت زیادہ سکارنگ ہوتی ہے اور اس کی گروتھ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی. اس کو رائٹ ڈائمینشن اچیو کرنے میں اسسٹ کرنے کے لیے ہمیں پیلٹ کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے. کلیفٹ پیلٹ کا شکار بچوں میں اکثر تالو کا کٹ یا کلیفٹ تالو کے آگے والے حصے یعنی جسے ہم ایلویلس کہتے ہیں، جن پر دانت ایرپٹ کرتے ہیں، وہاں تک ایکسٹینڈ کیا ہوتا ہے، اور اس پارٹ آف کلیفٹ کو ہم ایلویلر کلیفٹ کہتے ہیں. عموماً یہ سامنے کے دانتوں کے ریجن میں موجود ہوتے ہیں جہاں کینائن نے ایرپٹ کرنا ہوتا ہے. پرماننٹ کینائن کی ایرپشن سے پہلے ان کلیفٹ کو کلوز کرنا ضروری ہوتا ہے. اس پروسیجر کو ایلویولر بون گرافٹنگ کہتے ہیں. عموماً 7 سے 9 سال کی عمر میں ان بچوں کو ایلویولر بون گرافٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ بریسز کے ٹریٹمنٹ کا ہوتا ہے. ان بچوں میں چونکہ تالو اور اوپر والے جبڑے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ تمام دانتوں کے ایرپٹ کرنے کے لیے سپیس ناکافی ہوگی اور وہ کراؤڈنگ کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دانت آگے پیچھے ہوں گے. انہیں ویل الائنڈ کرنے کے لیے ان بچوں کو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ یعنی بریسز کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے دانتوں کو ایک ترتیب میں ویل الائنڈ کیا جا سکے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تالو پر ہوئی سرجری کی وجہ سے ان کے تالو پر سکارنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی وڈتھ میں اضافہ نہیں ہو پاتا اور ہمیں پیلیٹل ایکسپینشن کے تھرو ان کی وڈتھ بڑھانی پڑتی ہے. اسی طرح یہ فارورڈ گروتھ بھی ان کی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، اوپر والا جبڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اگلا مرحلہ ان بچوں کی ٹریٹمنٹ میں آرتھوگنیتک سرجری ہوتا ہے، جس میں ہم آپریٹ کر کے اوپر والے جبڑے کو آگے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ نیچے والے جبڑے کے ساتھ رائٹ کوآرڈینیشن میں ہو
اور اس کی ایک پلیزنٹ فیشل پروفائل اچیو کی جا سکے۔ This surgical repositioning of jaw is called orthognathic surgery اور یہ skeletal maturity یعنی ہڈیوں کی گروتھ مکمل ہونے کے بعد 17 سے 18 سال کی عمر میں پرفارم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ کی کنڈیشن صرف ہونٹ اور تالو کو افیکٹ نہیں کرتی بلکہ مریض کے نوز کی شیپ اور فارم کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے جسے ہم کوسمیٹک رائنوپلاسٹی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن پروسیجرز کی ان بچوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے ان میں فرینجیوپلاسٹی اور پیلیٹل فسچولا ریپیئر شامل ہیں۔ فرینجیوپلاسٹی کی ضرورت نیزل سپیچ یعنی بولتے وقت اگر آواز ناک سے آتی ہے تو اس پرابلم کو ڈیل کرنے یا اس میں بہتری لانے کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ پیلیٹل فسچولاز کلیفٹ پیلٹ کی سرجری کے بعد عمر کے مختلف حصوں میں تالو میں دوبارہ سے بن جانے والے کٹ یا سوراخ ہوتے ہیں جو کہ تالو کے سافٹ ٹیشو میں کھچاؤ کی وجہ سے بنتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں متعدد بار ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان بچوں کو اگر ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ایٹ رائٹ اسٹیج آف لائف ٹائملی پرووائڈ کیا جائے تو they can not only lead an absolutely normal life but they have the ability to do wonders in life۔ دانتوں، جبڑے اور چہرے کے پیچیدہ امراض سے متعلق more informative ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب to our channel۔